اسرائیل کی وحشیانہ دہشت گردی ہے، ریاستی دہشت گردی، اور جو غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، 50 سے 60 ہزار مسلمانوں کو، جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، عام شہری ہیں، ان کو شہید کیا ہے انہوں نے، اور ابھی تک ان کا خون پی پی کر ان کا پیاس نہیں بجھ رہا ہے۔ اب انہوں نے اس کی یہ سلسلے جو ہیں وہ لبنان تک وسیع کر دیے ہیں، دوسرے اسلامی ممالک تک وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس دہشت گردی کا راستہ روکنا امت مسلمہ کا فرض بن جاتا ہے، اور ایسے حالات میں امت مسلمہ کی خاموشی یا ان کے حکمرانوں کی جو خاموشی ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ہمیں بڑا واضح موقف لینا چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصی کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو ایک متحدہ کمانڈ میں آنا چاہیے، مشترکہ دفاع میں ان کو ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ بھی بڑی واضح بات ہے کہ اسرائیل اس وقت جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اس میں امریکہ اور مغربی دنیا کا اسلحہ شامل ہے، اس کی پشت پر وہ لوگ موجود ہیں، اور انسانی نسل کشی کے اس عالمی سطح کا جرم جو کر رہے ہیں، انسانی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، کس بنیاد پر آج کے بعد امریکہ کو یا مغربی دنیا کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ انسانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور وہ عالمی دنیا کی قیادت کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی دنیا کو عالمی دنیا کی قیادت کا اب کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پرسکون عالمی زندگی، انسانیت کی زندگی یہ مطلوب ہے، اور یہ اس کے دشمن ہیں۔ انسانوں کا قتل عام کا ایک کئی دہائیوں پر مشتمل اب ان کی جو تاریخ ہے وہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے، اور ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانے ہوگی۔ اسلامی دنیا کے نامور شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جب ان کی شخصیات دنیا سے چلی جائیں تو مسلمان اپنا جذبہ ہار جاتا ہے۔ مسلمان اور اسلام اس کی بقا کا دار و مدار ان کے عقیدے پر ہے، ان کی توحید پر ہے، ان کے اسلام پر ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے وہ ہتھیار نہیں ڈالتے، وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہیں۔ شخصیات آتی ہے جاتی ہے، اس نے ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، لیکن عقیدہ جو ہے وہ دائمی ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اور آج بھی مسلمان اگر زندہ ہے تو توحید پر مر مٹنے کے جذبے کے ساتھ زندہ ہے۔ اس وقت پاکستان میں شنگھائی تعاون کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے۔ ہم دنیا بھر سے اس تنظیم سے وابستہ ممالک کے سربراہان اور ان کے جو مندوبین ہیں ان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر چند کے پاکستانی معیشت اس حد تک زمین بوس ہو چکی ہے کہ اس حکومت سے کہ جو ہماری نظر میں عوام کی حقیقی نمائندہ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی زیادہ استفادہ کرنے یا اس کانفرنس کو پاکستانی معیشت کے لیے ثمراور بنانے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تاہم یہ کانفرنس اگر یہاں ہو رہی ہے تو ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید زیادہ وابستہ کرتے ہیں کہ شاید پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی بہتری کی کوئی نوید دے سکے۔ اس مقصد کے لیے میں حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم کی بل ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تاوقتے کہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچے۔ اس دوران میں داخلی جو تنازعات ہیں اور سیاسی اختلافات ہیں اس کو ہمیں یکجہتی میں تبدیل کر دینا چاہیے، اور کسی قسم کے تنازع سے ہمیں بالا تر ہو جانا چاہیے۔ میں اپوزیشن سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے احتجاجات
اس دوران نہ کریں، اس کو مؤخر کر دیں تاکہ اس دوران میں کوئی منفی پیغام ہمارے عوام کے صفوں سے نہ جائے اور مہمانوں کا یہاں پر جو موجودگی ہے اس میں قوم ایک صف پر نظر آئے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے، جو بڑی قابل مذمت بات ہے۔ یہ لوگ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس پر ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ غیر مسلح ہیں اور وہ ایک جرگہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان مخالف سوچ ابھر رہی ہے تو ایسے اقدامات تو انہیں مزید برانگیختہ کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کو برانگیختہ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو حکومت کو بھی ذمہ دارانہ رویے اپنانے چاہیے اور اس قسم کے اقدامات سے شاید پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے اور حب الوطنی کے لیے ہمیں ماحول بنانا چاہیے تاکہ لوگ پاکستان کے ساتھ محبت کریں، اور یہاں پر جو لوگ اس وقت احتجاج پر ہیں ان کو بھی ہمیں مین سٹریم لائن پہ لانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو ہم متحد کر سکیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنا سکیں۔ جہاں تک اس آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، مجھے حیرت ہے اس بات پر کہ انہیں اس بات میں عجلت کس چیز کی، اور اس میں کوئی ایمرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سوموار آئے گا تو آسمان زمین پہ گر آئے گا۔ آسمان تو نہیں گرا، ایک ستارہ بھی نہیں گرا۔ تو اس طریقے سے لوگوں پہ ایمرجنسی مسلط کر کے کہ انوا جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں، میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ، اصول کے ساتھ نہیں، تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے، اور ہم کسی بھی قیمت پر حکومت کے ساتھ پلس ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اور حکومت عجیب ہے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں، اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے اندر اس نے ان کی سفارشات پر قانون سازی کر دی۔ آج 2024 ہے، ایک سفارش پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی قانون سازی کے لیے کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ان کے معروضی مفادات، فوری مفادات، سیاسی مفادات، اس پہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ راتوں رات آئین میں ترمیم کی جائے۔ آپ کو یاد ہے 18ویں ترمیم کے لیے ہم 9 مہینے بیٹھے رہے ہیں، 9 مہینے بیٹھ کر ہم نے مشکل سے ایک ترمیم تیار کی ہے۔ آج 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ترمیم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو پاس کریں۔ کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں واضح کرنی چاہیے کہ یہ جلد بازی ہمیں قبول نہیں ہے، اور ملک آج جن حالات سے گزر رہا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے جہاں حکومت رٹ ختم ہو گئی ہے، اس رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین بھی موجود ہیں، اختیارات بھی موجود ہیں، کوئی نئی قانون سازی یا آئین سازی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ملٹری کورٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں پر عدلیہ میں اصلاحات کے نام پر ہماری تجویز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ میں اصلاحات ہوں۔ ابھی آج بھی ایک فیصلہ آیا ہے 63A کے حوالے سے، 63A کے حوالے سے فیصلہ اگر آیا ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اس میں کوئی میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے اور یہ کوئی سیل پرچیز کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کو یہ چیزیں، یہ پہلو اپنی جگہ پر ہونا چاہیے کہ ہمیں عدالت کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو روایات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے اور حکومتیں اس کا پہلے بھی غلط فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے آج تک ان کے رجسٹریشن بند ہے، بند حکومت کی طرف سے ہے، پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے مدارس چل رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے آمدن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے اس کو پیسے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں
اور اس پر کوئی ایمرجنسی ان کے لیے نہیں ہے ملک میں. ایک کیوں اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے. جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک کی پرائرٹی نہیں ہے. ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا. اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ ہماری گزارشات ہیں اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عدالت کے لیے میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے پھر اس کو آپ میچ فکسنگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں، ہونا نہیں چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہونا نہیں چاہیے. ابھی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ ہے جیسے آپ نے بات کی، اور دوسرا حکومت نے فوری طور پہ یہ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں اور جلد بلایا جائے گا. اگر ان دنوں میں اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اس صورت میں جے یو آئی کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا کٹ ہوگا؟ کس طرح سے آپ جائیں گے؟ کیا آپ اس کا بائیکاٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی حکمت عملی؟ دیکھیے، ابھی تک نہ ہمیں مشترکہ اجلاس بلانے کی خبر ہے اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے. ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے، جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابع ہوگی. حکومت کی طرف کے علاوہ حکومت کے پاس جو نمبر کے وہ پوری ہے، کیا آپ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس طرح کی بات ہے، اور اگر نمبر گیم پوری ہے تو آپ کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کا حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب، آپ نے فلسطین کی بات کی اور امت مسلمہ کی بات کی، تو یہ رول جو ہے وہ سعودی عرب ادا کر سکتا ہے، لیکن سعودی عرب ابھی تک کچھ بھی نہیں کر رہا. تو آپ کا کیا سٹانس ہے؟ سعودی عرب کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں سعودی عرب کو قیادت کرنی چاہیے امت مسلمہ کی، ان کا ایک مقام ہے. اور پاکستان، انڈونیشیا، ملائیشیا، مصر، ترکی، ان کا ایک گروپ ہونا چاہیے جو فلسطین کے مسئلے پر یہ اپنا قائدانہ کردار ادا کرے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لائے. پہلی بات یہ کہ آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا. آپ کے 4-5 جو چھوٹے بڑے ترجمان ہیں اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آتا. باقی سیاسی جماعت سے تعاون کرتی ہے، خلاف تھی پارٹی کے جو میڈیا ٹیم ہے وہ بالکل تعاون نہیں. آپ کیسے تعاون چاہتے ہیں؟ ان کی مرضی کے سوال چیزیں پوچھتے ہیں، وہ کوئی کال نہیں اٹھاتے، کوئی جواب نہیں دیتے. میسج سے جواب سوال یہ آپ سے سوال ہے. آپ امیر منتخب ہوئے ہیں. مولانا صاحب، 90 کی دہائی سے لے کر اب تک آپ ہی امیر چلے آ رہے ہیں، حالانکہ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو کیا جماعت علماء اسلام میں اب تک آپ کے مقابلے میں کوئی اور امیر نہیں آیا؟ یہ جماعت سے پوچھیں. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو اس پارلیمنٹ کو مسترد کر دیا اور آپ نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کوئی آئینی ترمیم کرنے کا. دوسری جانب یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی ترمیم کا مسودہ بنا رہے ہیں، تو یہ مطلب ہے کوئی اس میں کیا ہے کہ آپ اگر میں نے اپنی سوچ آپ کو بتا دی ہے، یہ ہماری سوچ ہے. باقی ہمارے رابطے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ان سے بھی یہی طے ہوا ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں. پی ٹی آئی سے بھی یہی بات ہوئی ہے کہ آپ بھی ایک ڈرافٹ بنا دیں، ہم بھی ایک ڈرافٹ بناتے ہیں. پھر ان کو شیئر کرتے ہیں تمام پارٹیوں کے درمیان. جہاں اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی اتفاق رائے سے تو جھگڑا نہیں ہے. پھر اتفاقی رائے والی ترمیم یہ پارلیمنٹ پاس کر سکتی ہے؟ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے، لیکن بظاہر اس وقت تک اتفاق رائے نہیں. مولانا آپ نے فرمایا، مولانا آپ فرما رہے ہیں کہ منڈیاں نہیں لگنی چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو منڈیاں بھی لگیں گی، خرید و فروخت بھی ہوگی.
یہ کیا بہتر نہیں ہوتا کہ جمعیت علماء اسلام باقاعدہ اس میں پارٹی بنتی اور فل کوٹ کا مطالبہ کرتی تو یہ معاملہ کسی نہ کسی حد تک رک سکتا تھا؟ یہ تو آپ پہلے مشورہ دیتے نا. آپ نے پوچھا نہیں پہلے، آپ نے پہلے پوچھا نہیں مولانا صاحب. مولانا صاحب آج کے فیصلے سے فلور کراسنگ تقریباً الاؤ ہو چکی ہے. بطور سیاستدان پارلیمنٹرین آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں کی وفاداری؟ الحمدللہ 88 سے میں اسمبلی میں ہوں، نہیں کسی صوبائی اسمبلی میں نہیں وفاق میں کوئی ایک ممبر بھی ہمارا کوئی فلور کراس نہیں کر سکا ہے. ہم اپنی پارٹی کے ذمہ دار ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. ہمارے اراکین پارٹی کے ساتھ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور آج بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں بھی فکر رہیں، باقی جو ہے تو ان کا خیال رکھا جائے. سوال سر، آپ کے پہلی دفعہ آپ نے جو انکار کیا اس کے بعد دوسری کوشش میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اب یہ ترمیم کسی نہ بائی ہک اینڈ بائی کروک اگر کروا لی جاتی ہے تو آپ نے پشاور میں کہا کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے یہ آئینی ترمیم کا نہیں مارشل لا کا مسودہ ہے. تو اگر یہ بائی ہک اینڈ بائی کروک کروا لی جاتی ہے زور زبردستی تو پھر آپ کی کیا ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس سے اختلاف رائے کریں گے، اور اختلاف رائے کی نوعیت کیا ہوگی وہ پھر باقاعدہ. ابھی تو ہماری نئے الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہماری عاملہ بنی ہے ابھی تک، نہ ہماری شورا بنی ہے. جب وہ بنیں گی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں زیر بحث آئیں گی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے آپ کے ساتھ ملاقات تو ہوتی ہے، سیاسی رہنما تو آتے ہیں آپ کے پاس مولانا صاحب جی. ایسی ملاقاتیں بھی ہے جو کیمروں کے سامنے نہیں ہوتی، مطلب سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی کوئی آپ سے رابطے پر کوئی رابطہ نہیں ہوتا؟ سر خلائی مخلوق تو یہاں پر نہیں آتی آپ سے بات؟ نہیں، آپ 24 گھنٹے باہر ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے. آپ کے سامنے گزرا ہے 24 گھنٹے آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. مولانا صاحب آپ آج بھی اس بات پہ قائم ہے کہ آپ کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ صبح کے اذان تک تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. مولانا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بغیر یہ ترمیم نہیں ہو سکتی؟ یہ مجھے ابھی تک تو نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے تو اس کا میں کوئی حد میں بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم اپنی رائے کے تابع ہوں گے، ہم اپنے موقف کے تابع ہوں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پہ بات کریں گے. پارلیمنٹ کے اندر ہی اس کو روکیں گے یا کہ روڈز پہ بھی آنے کا کوئی پروگرام ہے آپ کا؟ یہ ساری چیزیں جب ہماری شورا بیٹھے گی تو اپنی حکمت عملی بنائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے کچھ تحفظات کا اعلان کیا تھا، تو تحریک انصاف اور آپ کی جماعت کا جاری جو آپ نے وزیر اعلیٰ کے پی کے حوالے سے تحفظات کا اعلان، کچھ تحفظات کا بڑے معمولی لفظ کا ہے. وہاں صرف حکومت نہیں ہے. آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی ہارس ٹریڈنگ کی راہ ہموار ہو جائے گی؟ میں نے بات کر لی اس کے اوپر، کافی آنا چاہیے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کہتی تھی کہ پہلے آپ کو منانے کی کوشش کی رہنما آتے رہے، بعد میں ان کی ہی موقف یہ تھا کہ اب ہمیں مولانا صاحب کی شاید ضرورت نہ پڑے، تو کیا حکومت کامیاب ہوگی آپ کے بغیر؟ اس پر تو 2-3 سوالات آ گئے ہیں، میں نے بات کر لی ہے، بار بار دہرانے کی کیا ضرورت. اچھا مولانا صاحب، کل عرفان صدیقی صاحب نے آپ سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنی گفتگو میں باہر بتایا کہ پی ٹی آئی والے، کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مشاورت میں، تو وہ ان کو ڈاکو اور چور کہتے ہیں، تو وہ ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے. تو مولانا صاحب اگر چاہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایسی کوئی پیشکش آپ کو ہوئی اور اس میں آپ یہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہماری تو اول دن سے یہ کوشش ہے کہ اختلاف رائے ہو، لیکن جو تعصبات اور نفرتیں ہیں اور دشمنی تک بات چلی جاتی ہے، ملک کی سیاست میں یہ عنصر نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہماری کوشش بھی ہے. اب سب سے زیادہ اختلاف تو پی ٹی آئی اور ہمارا تھا، لیکن اگر ہم اپوزیشن میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ حزب اختلاف جو ہے وہ آپس میں کسی باہمی مزاحمت کا شکار نہ ہو، اور اس میں ہم کامیاب آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اختلاف ہوتے ہیں، اپوزیشن اپنا کردار ادا کرتی ہے، حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے. تعمیری تنقید جو ہے وہ تو حسن ہے ہماری جمہوریت کا، ہماری پارلیمنٹ کا، اور یہ رہے گا. اور جس طرح جتنا حجم عمل کا ہوگا
उतना ही हुजूम रद्द अमल का होना चाहिए। मतलब साहब आपकी वजह से पिछली मरतबा उनका सब निज़ाम जो है वो धड़ाम से गिर गया। इतवार वाला दिन भी जो था कि आसमान गिर पड़ेगा, वो वाकई गिर पड़ा उन पे। क्या आपको लगता है कि अब फिर जो है ये कोशिश, आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है कि फिर उसी तरह ये होने जा रहा है या नहीं? मतलब अभी तक तो हमें कोई ऐसी इत्मीनान बख्श चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि रोज़ कोई न कोई मुसवदे में नया नया मुसवदा आता है, रोज़ कोई नया मुसवदा आता है, फिर एक नया मुसवदा आता है। तो इस तरीके से तो अभी तक वहाँ पर भी कोई एक यकजहती मौजूद नहीं है, न एक सुई मौजूद है कि हमें कोई एक बात कही जाए। जिस वक्त कोई एक बात पर पहुंचेंगे तो फिर हम बात करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, कल पीटीआई ने डी चौक पे एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो क्या उसकी हमारे आपकी दरख्वास्त मौखर नहीं करते तो हमायत करेंगे? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि पीटीआई का और हमारा किसी तरह भी कोई मुश्तरका इज्तिमा का कोई फैसला आपस में नहीं हुआ जी। वो अपने जलसे करेंगे, हम अपने जलसे करेंगे, लेकिन हमने एक अपील की है कि जब तक बाहर के मेहमान यहाँ मौजूद हों, हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे कि मनफी पैगाम जाए उधर। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से 7 तारीख को मिलियन मार्च का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में गजा और फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के हवाले से। अगर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान आपसे इस हवाले से रब्ता करते हैं, जैसे उन्होंने 2 दिन पहले पीटीआई से भी मुलाकात की और आज बिलावल हाउस भी गए थे फिल्म में गजा मार्च के हवाले से, मिलियन मार्च के हवाले से, अगर जमात इस्लामी आपसे रब्ता करती है और आप मना कर रहे हैं कि इस पर जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके मंदूबीन भी इस्लामाबाद में मौजूद है, अभी मेरे साथ कोई रब्ता करते तो आपका क्या लाएगा? अभी मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ है, और जब तक कोई रब्ता नहीं होता तो मैं अगर फिर तो जवाब नहीं दे सकता कोई। नहीं, अपनी